تاخیر نہ کی جائے، 1-2 بجانا ضروری نہیں ہوتا، مقصد تو ہے بیان کرنا، بیان سننا اور عمل کے نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ ہم دین سنیں گے اور ان باتوں پر عمل بھی کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصراً پورا پروگرام آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ابھی علامہ صاحب کا مفصل بیان ہوگا انشاءاللہ، اور اس کے بعد شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد طیب طاہری صاحب انگیر والے انشاءاللہ وہ تشریف لائیں گے، ان کا خطاب ہوگا، اور اس کے بعد طلباء کرام کی دستار بندی ہوگی اور ساتھ ہی بعد میں دعا ہوگی۔ میں آپ تمام حضرات کو مشکور ہوں کہ آپ اس محفل کی زینت بنے ہیں، آپ کی آمد سے ہی یہ رونق بڑی ہے، اور حضرت علامہ جناب احمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ گونا گو مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر یہاں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر! نہیں، نعرہ ابھی کہہ رہے تھے، بٹ صاحب شکوہ کر رہے تھے، تو آپ کل فرام دلی سے نعرہ لگائیں۔ نعرہ تکبیر! تاجدار ختم نبوت! شان صحابہ! شان صحابہ! شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان! پیر طریقہ سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری! اکابرین جمعیت اشاعت التوحید والسنہ! اب آپ کے سامنے شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر صاحب، شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طیب طاہری صاحب، ان کے بزرگ بھی شیخ القرآن تھے، اور ماشاءاللہ یہ خود بھی شیخ القرآن ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے تشریف لائیں گے انشاءاللہ، اور خوشبو وہ ہوتی ہے جو خود بتائے کہ میں خوشبو ہوں، خوشبو بیچنے والا تعریف کرتا رہے تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے علماء تشریف لا رہے ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے بھی بڑا کرم کیا ہے کہ موسم بھی بڑا خوشگوار ہے، گرمی کا موسم نہیں ہے۔ جو حضرات تشریف فرما ہیں تھوڑا آگے جگہ خالی نہ چھوڑیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو جگہ ملتی رہے۔ جگہ کی قلت کا احساس ہے ہمیں، اور قریشہ فرما رہے تھے ہم چاہتے ہیں کہ مسجد کو وسیع کیا جائے، لیکن کوئی جگہ نہیں مل رہی۔ ابھی دعا کریں اللہ تعالیٰ مسجد کی کشائش کا فرما دے، مسجد کو کشادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ کے سامنے خطاب کرتے ہیں جناب حضرت علامہ احمد جمشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ نعرہ تکبیر! حضرت مولانا احمد جمشید صاحب! الحمد للہ الحمد للہ العلی الکبیر الکبیر المتعال الحمد للہ الذی لا شریک لہ فی الذات والصفات والصلاة بالبراہین والبینات وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرات۔
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت قابل احترام علماء کرام طلباء اعزام اور اس علاقے گجر خان اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم بزرگوں بھائیوں عزیزوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم. چونکہ بیان تو اصل ہونا ہے، استاذ العلماء شیخ القرآن والحدیث استاذی المکرم حضرت العلامہ مولانا محمد طیب طاہری صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعاہ وعطال اللہ عمرہ ان کا ہونا ہے. ان کی آمد سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے چند معروضات عرض کروں گا، کیونکہ آج کی یہ محفل جو ہے دستار بندی ہے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے قرآن مقدس کو حفظ کیا ہے. آج ان کی خوشی کا ایک موقع ہے، تو اسی عنوان سے گفتگو کروں گا. یقین کیجئے اس امت پر اللہ نے بہت بڑا انعام اور احسان فرمایا کہ اس امت کو اللہ نے دو عظیم نعمتیں عطا فرمائی، اور دونوں نعمتیں بے مثل اور بے مثال ہیں. ایک نعمت قرآن ہے، دوسری نعمت صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور نہ قرآن جیسی کتاب آ سکتی ہے، نہ قرآن جیسی کوئی کتاب بنا سکتا ہے، اور نہ ہی محمد الرسول اللہ جیسی کوئی ہستی آ سکتی ہے. ایسی عظیم نعمت سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے. قرآن مقدس نے بار بار چیلنج کیا ہے کہ اگر کسی کو شک ہے قرآن کے کلام اللہ ہونے میں، تو چیلنج ہے ساری کائنات مل کے قرآن جیسا کوئی قرآن بنا کے لے آئے. عربی تو آپ بھی جانتے ہیں، بڑے بڑے شاعر تھے، بڑے بڑے ادیب موجود تھے.
فرمایا اگر پورے قرآن جیسا بنا کے نہیں لا سکتے کم از کم 10 صورتیں بنا کے لے آؤ. فَأْتُوا بِعَشْرِ صُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ. 10 صورتیں لے آؤ. فَأْتُوا بِعَشْرِ صُوَرٍ مِثْلِهِ. 10 صورتیں لے آؤ. اور اگر یہ چیلنج بھی نہیں کر سکتے اللہ فرماتے ہیں چلو اور آسانی ہے. کتنی آسانی کی؟ فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله فأتوا بسورة سورة قصيرة. بڑی صورت بھی نہیں چھوٹی سی صورت کی طرح کوئی صورت لے آؤ. اور تم ایک دو نہیں بلکہ وَدُعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ کے سوا اپنے سارے معبودوں کو لے آؤ. جتنے بڑے بڑے ادیب ہیں, بڑے بڑے شاعر ہیں, بڑے بڑے سخنور ہیں, بڑے بڑے کلام عربی پر لغت پہ عبور رکھنے والے ہیں, ساری کائنات مل کے کوئی میرے قرآن کی صورت کی طرح صورت بنا کے لے آؤ. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. لیکن قرآن گواہی دیتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا. اس طرح تم کر بھی نہیں سکتے, کر سکتے نہیں ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, پس اگر تم نہ کر سکے, وَلَمْ تَفْعَلُوا, اور تم ہرگز کر بھی نہیں سکتے. یہ چیلنج جس طرح 1400 سال پہلے تھا یہ آج بھی موجود ہے. ساری کائنات کو چیلنج ہے قرآن کی صورت کی طرح کوئی صورت ساری کائنات بنا کے لے آئے, لیکن اللہ کی قسمیں لا سکتے. اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے, یہ بندوں کا کلام ہوتا تو بندے مقابلہ کر لیتے. ہاں بندوں نے گھڑی بنائی ہے تو دوسری کمپنی والے اس جیسی بھی بنا سکتے ہیں, اس سے بہتر بھی بنا سکتے ہیں. ہاں بندوں نے پنکھا بنایا ہے, دوسری کمپنی والے اس سے بہتر بنا سکتے ہیں. پراڈو بنائی, لینڈ کروزر بنائی, دوسری کمپنی اس سے اچھا بنا سکتی ہے. کسی مخلوق نے ہوائی جہاز, جنگی جہاز F-16 بنایا ہے, دوسرے ملک والے اس سے اچھا بنا سکتے ہیں. لیکن اللہ نے سورج بنایا ہے براہ راست, تو ساری کائنات مل کے اللہ کے سورج کی طرح سورج بنا سکتی. ساری کائنات مل کے اللہ کے بنائے ہوئے چاند کی طرح چاند بنا سکتی. اللہ کے بنائے ہوئے آسمان کی طرح آسمان بنا سکتی. فرمایا جب آسمان کی طرح آسمان نہیں بنا سکتے, میرے سورج کی طرح سورج نہیں بنا سکتے, سن لو تو میرے قرآن کی طرح قرآن کیسے بنا سکتے ہو. حالانکہ یہ تو میرا کلام ہے, میری صفت ہے. کلام متکلم کی کیا ہوتی ہے؟ صفت ہوتی ہے, یہ اللہ کی صفت ہے. اسی لیے مخلوق پہ فنا آئے گا, مخلوق پہ حدوث آئے گا, مخلوق پہ ہلاکت آئے گی, لیکن قرآن پہ حدوث فنا و ہلاکت آ سکتی. اللہ اکبر. ایسا کلام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اور پھر قرآن نے ایک چیلنج تو یہ کیا ہے کہ اس جیسی صورت نہیں لا سکتے ہو. دوسرا چیلنج سنیے, فرمایا انہو
کتاب ہے. کیسی کتاب ہے؟ زبردست کتاب ہے. وہ بھائی اس میں کیا کرتے یار، تھوڑا سے اس کو تیز کرو. نہیں تو رہا ہے گلا تو پکڑ رہا ہے. اِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ. زبردست کتاب ہے. ساری کتابیں، ساری چیزیں اس کے زیر دست ہیں. یہ کیا ہے؟ زبردست ہے. جب یہ زبردست ہے تو قرآن کہتا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. باطل اس کا ٹکر نہیں کر سکتا، مقابلہ نہیں کر سکتا. نہ آگے سے آ سکتا ہے باطل، نہ پیچھے سے آ سکتا ہے. قرآن مقدس کا راستہ کوئی روک سکتا؟ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، روکنے والے روک رہے ہیں، لیکن قرآن کا راستہ رکا، قرآن کا راستہ رکا نہیں ہے. دیکھیے 1400 سال پہلے نبی کریم کے پاس مشرکین کا وفد آتا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی ہم آپ سے صلح کرنے آئے ہیں. کیا کرنے آئے؟ صلح اچھی چیز ہے نا. ہم آپ سے صلح کرنے آئے ہیں، جوڑ پیدا کرنے آئے ہیں. جی کیسے؟ کہنے لگے بس یہ قرآن بیچ سے ہٹا لیجئے، آپ ہمارے ہم تمہارے. یہ سارا اختلاف کسی وجہ سے یہ ہٹا لیا. ائت بقرآن غیر ھذا. اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسری کتاب، کوئی دوسرا قرآن لیا مان جائیں گے. یہ قرآن ہو تو ہم میں آپ میں جوڑ پیدا ہو سکتا نہیں ہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ناممکن، یہ ہو سکتا نہیں ہے. کہنے لگے چلو پھر ایسا کرتے ہیں، اسی قرآن کو برداشت کر لیں گے، اسی قرآن کو تسلیم کر لیں گے، لیکن آپ اتنا کریں او بدل ہو، اسی میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں. کیا کر دیں؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، اسی میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں. بھلا آپ بتائیں پنجاب والوں، آپ بتائیں گجر خان والوں، خدا را میری بات سنیے، بھلا آپ بتائیں وہ اس آیت سے اختلاف کرتے تھے کلو واشربو، جی اس میں تبدیلی چاہ رہے تھے کھاؤ پیو مزے کرو، اس سے تو کوئی جھگڑا نہیں. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. شادیاں کرو 2 2 3 3 4 4. آپ بتائیں کیا اس میں جھگڑ رہے تھے؟ نہیں. وہ کس چیز میں ترمیم چاہ رہے تھے؟ وہ تو چاہ رہے تھے کہ قرآن کبھی کہتا ہے اللہ لا وہ یہی برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ حاجت روا و مشکل کشا ہے تو کون ہے، بیڑے پار لگانے والا کون ہے، چھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کون ہے؟ اکیلا اللہ ہے. وہ کہتے کبھی قرآن کہتا ہے لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. جن کو تم نے حاجت روا و مشکل کشا و معبود و دستگیر سمجھ رکھا ہے، لا يخلقون شيئا، وہ کچھ بھی پیدا کر سکتے، وهم يخلقون، وہ خود پیدا کیے گئے. کبھی قرآن کہتا ہے یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا له
ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. جن کو تم پکارتے ہو بیٹے مانگنے کے لیے، بیٹیاں مانگنے کے لیے، کاروبار میں برکتیں مانگنے کے لیے، اللہ فرماتے ہیں لن يخلقوا ذبابا، وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. مکھی تو بڑی چیز ہے پیدا کرنا. گجر خان والوں قرآن کہتا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُمْ مِنْهُ. اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو ساری کائنات مل کے اسے واپس لے سکتے. یہ بلا وہ کیسے برداشت کرتے مشرک؟ کبھی اللہ کا قرآن کہتا ہے ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی پہ باریک سا جو چھلکا ہے وہ اس کے بھی مالک نہیں. کبھی اللہ کا قرآن کہتا ہے ان تدعوہم لا اگر تم چیخ چیخ کے بھی پکارو تمہاری پکار سن سکتے. وہ بھلا یہ برداشت کر سکتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے آؤ بدل ہو، بس اسی میں تھوڑی سی تبدیلی کر دو، جدھر لا ہے ادھر ہاں کر دو. ہاں نہ کو ہاں میں بدل دو. تھوڑا تھوڑا یہ بھی کر سکتے ہیں. دیکھو اللہ کر سکتا ہے یہ تو وہ مانتے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ساتھ یہ بھی مان لو یہ بھی کر سکتے ہیں. اور قرآن تو بھی کو رد کرتا ہے. قرآن جب بھی کہتا ہے تو قرآن کہتا ہے اللہ ہی کر سکتا ہے. بھی تو بیماری ہے ساری. بات سمجھ میں آ رہی کچھ؟ تو وہ کہنے لگے او بدل ہو، تبدیلی کیجئے. سنیے میرے پیغمبر کا جواب. اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے پیغمبر قل کہہ دیجئے، یہ انتظار میں بیٹھے ہیں آپ کے جواب کے. یہ صلح کرنے آئے ہیں، یہ جوڑ پیدا کرنے آئے ہیں، یہ آپ سے معاہدہ کرنے آئے ہیں، ایک ہونا چاہتے ہیں. میرے پیغمبر جواب دیجئے قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. میرے پیغمبر کہہ دیجئے قرآن بدلنا میرے اختیار میں. جو پشتو جاننے والے ہیں وہ بھی بولے ہیں قرآن بدلو الزما پہ اختیار کے ندی. جو قرآن بدلو الولاد میں مراغل ہے. میں قرآن بدلنے نہیں آیا ہوں، میں تو اس لیے آیا ہوں مجھے قرآن کہتا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک. میں تو قرآن کا مبلغ بن کے آیا ہوں، میں تو قرآن کا مدرس بن کے آیا ہوں، میں تو قرآن کا قاری بن کے آیا ہوں، میں تو قرآن کا حافظ بن کے آیا ہوں، میں تو قرآن کا ناشر بن کے آیا ہوں. بلکہ قرآن بدلنا تو کجا. اللہ مجھے کہتے ہیں اتبع ما یوحا الیک. جیسے قرآن کہتا جائے گا میں کرتا جاؤں گا. قرآن میرا اخلاق بن گیا ہے. قرآن تو میرا کیا بن گیا؟ اخلاق بن گیا. قرآن میرے وجود میں پیوست ہو چکا ہے. میں قرآن کیسے بدل سکتا ہوں؟ ہاں قرآن وعظ بن کے آیا ہے، میں واعظ بن کے آیا ہوں. قرآن نصیحت بن کے آیا ہے، میں ناصح بن کے آیا ہوں. قرآن ہدایت بن کے آیا ہے، میں ہادی بن کے آیا ہوں. قرآن رحمت للمؤمنین بن کے آیا، میں رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں. قرآن نور مبین بن کے آیا ہے، میں سراج منیر بن کے آیا ہوں. قرآن اجمال بن کے آیا ہے، میں تفصیل بن کے آیا ہوں. اور اگر یوں کہوں قرآن علم کا
خزانہ بن کے آیا ہے اور میں اس علم کے عمل کا خزانہ بن کے آیا ہوں. اور اگر یوں کہوں کہ قرآن روح بن کے آیا ہے میں اس کا بدن بن کے آیا ہوں. اور اگر یوں کہوں سنیے گجر خان والوں کہ قرآن نے زندگی گزارنے کا نقشہ پیش کیا ہے. کیا علماء بیٹھے ہیں. قرآن نے زندگی گزارنے کا نقشہ پیش کیا ہے. اس نقشے میں رنگ برنا میرے محمد کے حوالے کیا ہے. قرآن یہ تو کہتا ہے زکوٰۃ دو, کتنی دو, کتنے مال سے دو, کب دو, یہ میرا محمد بیان کرتا ہے. قرآن یہ تو کہتا ہے طواف کرو, کتنے چکر ہیں یہ نہیں بتاتا, یہ میرے محمد نے بتایا. قرآن یہ تو کہتا ہے نماز پڑھو, کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں, کہاں سے شروع کرنا ہے, کہاں پہ ختم کرنا ہے, یہ میرے محمد نے بیان کیا ہے. کیسے بدل دوں, یہ تو نہیں ہو سکتا. مایوس ہو گئے. کیا ہو گئے؟ یہ ادھر تو کام نہیں چلتا. ہمارے مقتدی بھی بڑے پیارے پیارے مشورے دیتے ہیں. مولانا صاحب آپ نے ٹھیکہ لیے سارے قرآن کا سارا قرآن نہ بیان کر, میٹھیاں میٹھیاں گلیں کریا کرو. ہاں بیچ میں میٹھی میٹھی سی باتیں کیا کریں, لوگ بھی خوش ہو جائیں, واہ واہ ہو جائے, بھلے بھلے ہو جائے, بس ٹھیک ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم. اللہ کے ولیوں پہ کوئی خوف نہیں. آیت یہ پڑھ لیا کرو, پھر آگے تشریح کرو, فلاں بابے نے کھوتا زندہ کیا, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے. آپ کی چکوال آیا تھا یہاں قریب ہے, جا رہا تھا, ایک دوست مجھے لینے آیا مین روڈ پہ. میں بیٹھ گیا اس کے ساتھ گاڑی, میری گاڑی میں بیٹھ گیا. چل رہے لنک روڈ ہے. جب جاتے جاتے میں نے کہا بھائی ڈرائیور سے کہا تھوڑی دیر گاڑی روک. وہ جو میزبان ہے کہنے لگا جی حضرت یہاں کیوں روکتے, پروگرام تو آگے ہے. میں نے کہا مجھے کچھ چیز نظر آئی ہے. وہ کہنے لگا کچھ بھی نہیں, قبر ہے. میں نے کہا قبر تو میں نے بھی دیکھی ہے, لیکن عجیب یہ ہے کہ کوئی آدمی نہیں ہے پاس, قبر ہے, اوپر پنکھا چل رہا ہے, پنکھا لگا ہوا ہے, کوئی بیٹھا بھی نہیں ہے پاس. تو میں نے کہا کیوں, یہ بابا جی کو گرمی لگتی ہے, دیکھو بابا جی کے مہمان آتے ہیں. کہنے نہیں یہ آپ سمجھے نہیں مولانا. میں نے کہا سمجھاؤ نا, سمجھاؤ. میں نہیں سمجھا کیوں لگا پنکھا. کہنے لگے پنکھا اس لیے لگا ہے کہ یہ سفید سنگ مرمر کا پتھر لگا ہوا ہے, یہ سفید پتھر ہے, تو مکھیاں, چڑیاں, پرندے آتے ہیں اور بٹ کرتے ہیں, گند کرتے ہیں, یہ ان کو اڑانے کے لیے پنکھا لگایا. میں نے ماتھے پہ ہلکا سا ہاتھ مار کے میں نے کہا مشرکی مت ماری گئی ہے, جو قبر سے مکھی نہ اڑا سکے تیری جولی میں بیٹا کیسے ڈال سکتا ہے. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, حضرت مولانا احمد جمشید صاحب زندہ باد. بات سمجھنے کی ہے. تو نبی کریم نے فرمایا قرآن بدل سکتا, ترمیم ہو سکتی. اٹھ کے جانے لگے, آپس میں میٹنگ کرنے لگے, کہنے لگے وہ تو ہماری بات ماننے کے لیے تیار ہے, وہ تو قرآن بدلنے کے لیے, چھوڑنے کے لیے, ترمیم کے لیے تیار نہیں ہے. بس تم ایسا کرو, لا تسمعوا لهذا القرآن, تم ایسا کرو یہ قرآن نہ سنا کرو. پنجاب والوں کیا کہنے لگے, تم یہ قرآن نہ سنا کرو. آپ جواب دیں گے تو کچھ بولوں گا, نہیں تو بس کر دیتا. کہنے لگے لا تسمعوا لهذا القرآن, یہ قرآن نہ سنو. کیسے نہ سنیں, وہ تو سارا دن سنائے جا رہے ہیں. کہنے لگے وَالْغَوْ فِيهِ, شور ڈال دیا کرو. جب یہ قرآن سنانے لگ جائے تم شور ڈالا کرو. آج بھی کئی
لوگوں کی فطرت ہوتی ہے، کسی نے قرآن سنانا ہوتا ہے ادھر میوزک کا بٹن تیز کر دیتے ہیں، اپنی آوازیں تیز کر دیتے ہیں تاکہ قرآن کی آواز دب جائے. کیا ہو جائے؟ دب جائے. لا تسمعوا لهذا القرآن، یہ قرآن نہ سنو. والغوا فیہ، شور ڈالو. لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ. خدا را پنجاب والوں سنیے، مشرکین کے اس جملے کے مقابلے میں خالق کائنات کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن، یہ قرآن نہ سنو. میرا رب کہتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، جب قرآن پڑھا جائے تو کچھ بھی نہ سنو، صرف قرآن سنو. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وَالْغَوْ فِيهِ، قرآن پڑھا جائے تو شور ڈالا کرو. اللہ فرماتے ہیں شور نہیں، انصتوا، چپ ہو جایا کرو، خاموش ہو جایا کرو. وہ کہتے ہیں شور اس لیے ڈالا کرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ فرماتے ہیں قرآن کے لیے خاموش اس لیے ہو جایا کرو لعلکم ترحمون، تاکہ میں تم پہ رحمتیں کر دوں. کیا کر دوں؟ اب سنیے گا. وہ کہتے ہیں نہ سنو، اب اللہ کی مرضی جسے چاہے سنا دے. طفیل ابن عمر الدوسی قبیلہ دوس کا سردار ہے. بس آخری بات کرتا ہوں، ختم. قبیلہ دوس کا سردار ہے، مکہ آ رہا ہے عمرہ کرنے کے لیے. ابو جہل کو پتہ چل گیا کہ قوم کا لیڈر عمرے کے لیے مکہ آ رہا ہے. فوراً میٹنگ بلا لی. کہتا ہے لوگوں آپ کو پتہ ہے طفیل آ رہا ہے عمرے کے لیے. تو کسی نے کہا آ رہا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے، آئے گا عمرہ کر کے جائے گا، بڑی دنیا آتی. کہنے لگا نہیں، اگر وہ آیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن لیا تو ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا. قرآن سنے گا ایمان لے آئے گا. لوگوں نے کہا یار ابو جہل آپ کی سوچ تو بڑی کارآمد ہے، کیا کریں؟ کہنے لگے اب استقبال کے لیے باہر نکل گئے. باہر استقبال ہو رہا ہے طفیل کا. طفیل آیا، گلے میں ہار ڈالے گئے. وہ بھی سوچ رہا ہے یار پہلے بھی میں آتا رہا، مجھے کسی نے پوچھا بھی، آج اتنا بڑا شاندار استقبال ہو رہا ہے، میرا خیر تو ہے کہیں. لیکن جیسے 2 قدم چلے ابو جہل نے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کیا کہا؟ کہنے لگا طفیل بھائی آپ کو پتہ ہے نا؟ کس گل کا؟ یہ ہمارے علاقے کی گاؤں کے حالات بڑے خراب ہیں. کیا ہو گیا؟ کہنے لگا یہاں ایک بہت بڑا جادوگر آ چکا ہے. نبی علیہ السلام کے بارے میں کہنا ہوگا بہت بڑا ساحر ہے، جادوگر ہے. جو بھی اس کی آواز سنتا ہے، اس کی گفتگو سنتا ہے، اس پہ اس کا جادو چل جاتا ہے. ان کا پھر وہ ماں باپ کے دین کو چھوڑ دیتا ہے. پھر وہ کہتا ہے جو ہزاروں ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو خیال بڑا سیانا آدمی تھا. جیب سے روئی نکالی، دونوں کان بند کر دیے. سمم بکمن عمیون، بالکل کان بند کر دیے. کہنے لگا اب مجھے کوئی آواز سنائی دیتی. خود ہی کہتا ہے. کہنے لگا ایک دن صبح کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، لبیک کی صدائیں، ارد گرد گھوم رہا ہوں اور دور دیکھ رہا ہوں نبی کریم کھڑے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. میں ترچھی نگاہ سے دیکھتا ہوں یہ جن کے بارے میں مجھے سمجھایا گیا وہ یہی ہے. دل میں کہتا ہوں مجھ پہ نہیں چلتا، آواز نہیں سنائی دے رہی. لیکن ایک 2 چکر لگانے کے بعد دل میں خیال آیا طفیل پاگل کیوں بنتے ہو؟
اتنا بڑا شاعر ہے، قوم کا لیڈر ہے، اتنا خوبصورت انسان ہے، سن تو صحیح وہ کہنا کیا چاہتا ہے، سن تو صحیح بھائی، ویسے مخالفت کر رہے، کہنے لگا آہستہ آہستہ چپکے آگے پیچھے کھڑا ہو گیا، امام الانبیاء کے انہوں نے مجھے دیکھا نہیں، میں کھڑا ہو گیا، کان سے روئی نکالی، جو ہی روئی نکالی، امام الانبیاء کے قرآن والی آواز، پرسول آواز، دلسول آواز، پرتاثیر آواز جب میرے کان میں پڑی، میں نے فوراً روئی نکالی، ادھر قرآن میرے کان میں پڑا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ طفیل کہتا ہے یوں لگتا ہے کہ کان میں آواز نہیں پڑ رہی، بلکہ یوں لگتا ہے قرآن میرا سینہ چیر کے میرے دل پہ لگ رہا ہے، دل میں اتر گیا۔ ادھر تلاوت ختم ہو گئی، میں خاموش ہوں، امام الانبیاء چل پڑے، میں پیچھے ہوں، چل رہا ہوں آپ کے پیچھے۔ امام الانبیاء جو ہی گھر داخل ہونے لگے، میں فوراً سامنے آ گیا، راستہ روک لیا۔ جب سامنے آیا نبی کریم نے فرمایا من انت ومن این انت، کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ میں نے کہا یہ بعد میں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، پہلے آپ ہاتھ آگے بڑھائیے۔ امام الانبیاء نے ہاتھ آگے بڑھایا، میں نے زور سے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھ گیا، مسلمان ہو گیا۔ قرآن کا اثر تو دیکھیے، اسی لیے تو وہ کہتے تھے نہ سنو، قرآن تو ہے ایسی کمال، کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ قرآن زندگیاں بدلتا ہے، یہ تھوڑی تبدیلی ہے، یہ تھوڑا انعام و احسان ہے آپ پر۔ آج کتنی خوشی ہے، آج بچوں کے والدین کے دل پہ کتنا اثر ہوگا، کتنی خوشی ہوگی۔ آج ان کے معصوم بچے دستار بندی، ان کے سروں پہ تاج رکھے جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ آج آپ کو ایک بات سناتا ہوں، تھکے تو نہیں ہیں؟ سنیے، دنیا میں اس بچے کو تو انعام ملتا ہے، علماء کے ہاتھوں اس کے سر پہ پگڑی باندھی جاتی ہے، میں نے سوچا انعام تو اس کے والدین کو بھی ملنا چاہیے، ان کو کسی نے آج تک انعام نہیں دیا۔ بچے کو سارے ہی دیے جاتے ہیں، حالانکہ ماں باپ کی محنت ہے، ان کی کمائی لگی ہے، باپ کڑا کے دھوپ پہ مزدوری کرتا ہے، بچے کو ٹھنڈے پنکھے کی نیچے قرآن کے لیے وقف کرتا ہے، تو انعام کا مستحق تو وہ بھی ہے۔ ان کو دستار بندی ہوتی ہے ان کی، انہیں کوئی پوچھتا نہیں۔ میرے ذہن میں کھٹک رہا تھا، پشتو میں تھوڑا کر لیں، یہ کہتے ہیں پشتو کی ہو جائے، یہ تو کام خراب ہے۔ چل ایسا کرتے ہیں، ویسے ہمارے ہاں جب درمیان کا علاقہ ہوتا ہے نا، تو میں وہاں سالن جو ہے نا، یہ پشتو کا پکاتا ہوں، تڑکا اردو کا لگاتا ہوں۔ اب ادھر ایسا ہوگا کہ سالن اردو کا ہوگا اور تڑکا پشتو کا لگا دیں گے، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ، بہرحال نہیں سمجھتے ہیں، الحمدللہ سمجھ تو آ رہی ہے نا؟ ہاں، میں نے کہا ان کے والدین کو کوئی انعام کیوں نہیں دیتا؟ امام الانبیاء نے 14 صدیاں پہلے جواب دیا کہ دنیا کے لوگوں، اس بچوں کی، ان بچوں کی حافظ قرآن، قاری قرآن کے انعام تم دستار بندیاں کرو، رسمی کاروائیاں کرو، ان کے ماں باپ کا انعام تم نہیں دے سکتے، ان کے لیے محشر کے اجتماع میں میں خود دستار بندی کروں گا۔ قُلْ بِسَوَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہاں
سروں پہ تاج کون رکھے گا؟ اللہ رکھے گا. ضوءہ احسن من ضوء الشمس، سورج سے زیادہ چمکدار ہوگا. اتنا بڑا اعزاز ہے. اور ایک اور اعزاز ذکر کرنے لگا ہوں، حافظ قرآن کا، صاحب قرآن کا. ساری کائنات جس وقت پریشانی کے عالم میں ہوگی، صاحب قرآن سے کہا جائے گا اقرا ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. او قاری قرآن، آج قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں اور درجوں پہ چڑھتا جا. جہاں قرآن مکمل ہوگا وہیں تیری منزل ہے. اللہ کیسے جاؤں؟ میرے رشتہ دار جہنم جا رہے ہیں. کیسے جا رہے ہیں یار؟ کوئی اس دن کے لیے بھی تیاری کر لو. کیسے جاؤں؟ فلاں کا سیٹا ہوا جہنم جا رہا. اللہ فرمائیں گے تیری اتنی لاج ہے، تیری اتنی عزت ہے، ایک نہیں دو نہیں 10 آدمی جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے، ہاتھ تو رکھتا جا، جنت میں دیتا جاؤں گا. یہ اعزاز ہے کہ نہیں؟ آج دنیا میں کسی کے پاس 10 ویزے ہوں امریکہ کے انگلینڈ کے، تو ویزے 10 ہوں گے، لائن 10,000 آدمیوں کی لگی ہوگی. مجھے دے دو، مجھے دے دو. پیسے بھی دیں گے، سفارش بھی، اور پھر بھی کوئی پتہ نہیں جائیں پیسے لے کے غائب ہو جائے. لیکن یقین کیجئے یہاں بیٹھنے والا بچہ قرآن کا حافظ یہ 10 ویزے جنت کے اپنے پاس رکھتا ہے. زندگی نے وفا کی. پھر ملاقات ہوگی. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.